بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک شاہ عازب طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ چینل۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے اس ویلاگ کو دیکھنے اور سننے کے لیے اپنا انتہائی قیمتی وقت نکالا۔ اقرار الحسن ایک نئی جنگ کے ساتھ حق خطیب صاحب کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اس بار ایک نیا بیانیہ، ایک نیا جھنڈا اور ایک نیا اوزار لے کر حق خطیب صاحب کے پیچھے نکل پڑے۔ اس کے بعد انہوں نے حق خطیب اور ان کے ایک مرید کی ایسی ویڈیو وائرل کر دی اور ان کے ایک ایسے الفاظ کو بے نقاب کر کے رکھ دیا کہ جس کے بعد معاملہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کے اندر داخل ہو چکا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ چکا ہے، ایک طبع جنگ بچ چکی ہے۔ اقرار الحسن اور حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، ان دونوں کے درمیان، اور حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار اور ان کے مریدین کی طرف سے تو فی الوقت تک کوئی ایسا رد عمل سامنے نہیں آیا، کوئی احتجاج سامنے نہیں آیا، کوئی مقدمات، کوئی درخواست، کوئی حکومت پاکستان، کوئی اداروں کو کسی قسم کی کوئی اپیل نہیں کی گئی، اور انہوں نے اس وقت تک کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا کسی ویڈیو پیغام کے اندر، کسی آڈیو سٹیٹمنٹ کے اندر۔ لیکن البتہ اقرار الحسن نے ایک ایسا محاذ کھڑا کر دیا ہے کہ جس کے بعد کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حق خطیب حسین بادشاہ سرکار ایکسپوز ہو چکی ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حق خطیب حسین بادشاہ سرکار کی مقبولیت کے اندر دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور اقرار الحسن اپنی ذاتی ریٹنگ کے چکر کے اندر اس حد تک جا پہنچے۔ سارے ویلاگ کے اندر ہم بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سے کر لیجیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ اسی طرح ہمارا اور آپ کا یہ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے۔ اب تینوں حضرات، اب معاملہ ہم نے دو نوعیت کے ساتھ دیکھنا ہے۔ پہلی نوعیت کے ساتھ یہ کہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار وہ شخصیت ہیں جن کے پیچھے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں مریدین ایسے ہیں جو ان کے پیچھے اس وقت تک لبیک کہہ چکے ہیں، جو ان کے در پر مرید ہو چکے ہیں، جو ان سے شفایاب جو ہے وہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ان کے پیچھے اپنے تمام تر فیصلے کرتے ہیں، جو اپنے کاروبار کا آغاز بھی انہی کے دست شفقت سے، انہی کے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے دعائیں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقیناً ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ایسا مسیحا بھی بن چکے ہیں حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، کہ لوگ اگر کوئی بھی غم، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی لے کر آتے ہیں تو اس امید کی کرن سے آتے ہیں کہ شاید حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سے اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے ہم بھی شفایاب ہو جائے۔ تو بس حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار لوگوں کے لیے ایک امن کی، ایک بہتری کی اور ایک زندگی کی نوید بن چکے ہیں۔ دیکھیں، کسی کو سہارا دینا، تسلی دینا، کہ یہ کہنا کہ جاؤ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی کو زندگی دکھانا، کسی کے جسم کے اندر جان پیدا کرنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اور اس سب معاملے سے بڑھ کر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار پیسے بناتے ہیں، ڈونگ مچاتے ہیں، شف شف کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ ذرا غور سے کر دیکھیں، تمام باتوں کو بالا تر رکھ کر، کہ وہ اپنے ساتھ سپہ سالار بھی لکھتے ہیں، وہ تاجدار ختم نبوت کا علم بلند کرتے ہیں۔ انہوں نے یہودیوں کی سرزمین پر بھی، انہوں نے امریکہ کی سرزمین، جرمنی کی سرزمین اور پورے یورپ کی سرزمین پر بھی ختم نبوت کے جھنڈے گاڑے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا۔ حق خطیب بادشاہ سرکار وہ ہیں کہ جو ہر موقع پر جب حضور کی نموز رسالت کی بات آئے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، بیان جاری کرتے ہیں، لوگوں کو نکالتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرتے ہیں۔ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا شاید کسی حد تک یہی قصور ہے کہ وہ سپہ سالار کے لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، اور وہ شاید کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں نبی کی، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر بھی موجود ہیں، بڑے بڑے اداروں کو لیڈ کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو ایک بڑا نام دے دیا، لیکن اب جا کر وہ ایسے لوگوں کی
پیروی کرنا شروع ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کے ایجنڈے کو آگے لے کر چلنا شروع ہو چکے ہیں کہ شاید جس کی مثال بھی نہیں ملتی کہ چند 2 ٹکوں کے لیے وہ ان لوگوں کا بیانیہ، ان لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان لوگوں کا کاز لے کر آگے چلنے جو صرف اور صرف اپنی ذاتی انا اور اپنی ذاتی لالچ، خود غرضی اور اپنی ذاتی تسکین اور اپنی ذاتی عیاشیوں کی بدولت وہ سارا یہ کام پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے خلاف اس وقت جو محاذ چل رہا ہے یہ وہ محاذ بن چکا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو بلاوڑا شریف کے پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار صاحب کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ کل پاکستان کی دیگر جو گدیاں ہیں، دیگر جو علماء کرام ہیں، دیگر جو پیر ہیں، شاید ان کی بھی حرمت محفوظ نہ رہے، ان کی بھی گدیاں محفوظ نہ۔ پیر مسنجف علی سرکار بادشاہ سرکار وہ ایک بہت بڑی ہستی تھی، بہت بڑا نام اور ہے بھی، رہے گا بھی، اور لوگ ان کے در پر جاتے ہیں، انہی کو دیکھ کے آگے چلتے ہیں، انہی کو دیکھ کے انہی کے بیٹے پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے سامنے بیعت حاصل کرتے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب حق خطیب صاحب کے خلاف کیا پروپیگنڈا شروع ہوا؟ کہا گیا حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی ایک شرمناک حرکت بے نقاب ہوئی ہے۔ مبینہ طور پر یہ حرکت ہے کہ ان کے ساتھ جو انہی کا مرید ہے، جہانزیب جن کا نام ہے، جو اکثر ہر مقامات پر ان کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتا ہے، ان کے پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے جی کہ پیر حق خطیب کی جو جوتی ہے اس کے اندر بھی بڑی شفا ہے، یہ بھی کسی کے سر پر رکھ دیں تو اس کی پریشانیاں تکلیفیں ہو سکتا ہے زندگی کے اندر ہر ایک شخص کے ساتھ۔ اور شاید یہ بات حق خطیب صاحب نے تو نہیں کی، دعویٰ ہے کہ انہوں نے نہیں کی، ان کے مریدین اگر کچھ بات کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی غلطی ہو سکتی ہے، وہ ناقص العقل ہو سکتے ہیں، ان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، وہ تو پیر نہیں ہے نا، مرید تو پیر نہیں ہوتا، چیلا پیر تو نہیں ہوتا، اس کے پاس تو وہ فیض نہیں ہوتا، اس کے پاس وہ روحانی علم تو نہیں ہوتا نا، وہ وہاں پر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیر کو دیکھ کر کچھ سیکھ سکے۔ اگر اس نے نہیں سیکھا تو یہ اس کا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ جی پیر صاحب کی جوتی کے اندر بڑا جو ہے وہ جادو ہے، یہ بڑا عمل ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کی غلطی ہو، لیکن اب یہ کہنا کہ پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے خدا نخواستہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی توہین کی، قرآن پاک کی آیات کی توہین کی، وظیفوں کی توہین کی، علماء کرام کی، مشائخ کی، دیگر لوگوں کی توہین کی، ایسے تو کوئی بات نہیں۔ یہ تو وہ بات ہے جو صرف اور صرف ایک چیز کو اٹھا کے کسی کے سر کے اوپر پھینک دینا اور یہ کہنا کہ بھئی یہ اس نے فلاں کام کیا ہے، تو یہ تو سمجھ سے بات ہے۔ اقرار حسن صاحب میں یہ سمجھتا ہوں بڑے سینئر جرنلسٹ، ایک اینکر پرسن اور ایک بڑا نام ہے ان کا، اگر وہ یہ تمام تر ایکٹیویٹیز جس طرح پہلے لوگوں کو، اداروں کے اندر چھپے لوگوں کو، بھیڑیوں کو اور سیاستدانوں کو ایکسپوز کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اگر وہی کرتے رہے تو بہتر ہے۔ گلی محلوں کوچ چوراہوں پر جو ہے گلی کے نکڑوں پر ہر جگہ ایسے جیلی پیر بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں خراب کرتے ہیں، جو عزتوں کو تاغدار کرتے ہیں، اگر ان کو ایکسپوز کیا جاتا تو سب سے بڑا تھا، اگر نیچے سے اوپر چلا جاتا تو یہ بہتر تھا، لیکن ڈائریکٹلی ایک ہی اسی شخص کے اوپر تنقید کرنا جو تاجدار ختم نبوت کی صدائیں بلند کرتا ہے، تو یہ معاملہ بہت سی چیزوں کو سامنے رکھتا ہے اور بہت سی چیزوں کے اوپر سوالیہ نشان رکھتا ہے۔ آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ ضرور دیجیے گا، ویلاگ پسند آئے شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو پریس کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، ہم دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔